الحمدللہ ہم لوگ سورہ نساء کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 122 سے شروع کریں گے، لیکن ہم لوگ ذرا پیچھے سے دیکھ لیں کہ بات کیا چل رہی ہے تاکہ کانٹیکسٹ میں بات آ جائے. تو آیت نمبر 116 سے اگر بات شروع کریں تو ہم نے بات کی تھی، جہاں سے پچھلی بار ہم نے بات ختم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس گناہوں کا فری لائسنس آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بھی شرک کرتا ہے وہ گمراہ ہے اور گمراہی میں بہت دور تک چلا جاتا ہے، اور اتنی دور تک چلے جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے تو وہ گویا شیطان کو پکار رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آگے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کو بہکانے کا کام ہر وقت جاری رکھتا ہے، اور اس کے جو طریقہ کار، اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں دو چیزیں، کہ ایک لمبی لمبی امیدیں، اور دوسرا کہ میں لوگوں کو تخلیق بدلنے کا حکم دوں گا. تو ہم نے بات کی تھی کہ وہ چوپایوں کو بھی پہلے زمانوں میں جو ہے وہ کان چیر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح انسانوں میں بھی یہ بات شروع ہو چکی ہے کہ وہ اپنی جو خلق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جیسا انہیں بنایا، اگر وہ پسند نہیں ہے تو اسے تبدیل کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو بھی انسان شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اللہ تعالیٰ سے اگر اس کی نظر پھر گئی تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، اور پھر جہنم میں لے جانے کی وجہ جو بنے گی وہ وہی باطل امیدیں ہیں جو شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے. اور اگر انسان خدا نخواستہ جہنم میں چلا جائے تو پھر اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں. البتہ یہاں پہ ہم ایک اور چیز رکھیں گے، جب یہاں پہ نجات کی بات آتی ہے تو دیکھیں ایک نجات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو حساب کتاب کے بعد فوراً عطا فرما دیں گے. یعنی حساب کتاب ہوا، انشاءاللہ حساب کتاب آسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ پاس ہو گئے، آپ کی نجات ہو گئی. ہم یہاں پر اس نجات کی بات کر رہے ہیں. ایک نجات وہ ہے کہ کسی شخص نے کلمہ پڑھا، اس کے دل میں ایمان گھٹتے 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 جو ہے وہ رائی کے برابر رہ گیا. اب وہ انسان جہنم میں جلے گا آخر تک، جب تک اس کا جو ہے نا وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا وہ بیلنس نہیں ہو جاتا، یا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. ہم اس نجات کی بات نہیں کر رہے، وہ تو ایک بالکل اخیر درجے کی نجات ہے. ہم یہاں پر جب بھی نجات کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس نجات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیر جہنم میں داخل کیے انسان کو جنت میں بھیجتے ہیں. تو یہ بات تھوڑی سی ضروری تھی. تو اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا، کہ اس میں جو ہے وہ رہیں گے، تو پھر یہ بیسیکلی یہاں پر دو چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ جو منافقین تھے، اور ایک ان کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کو سمجھتے ہوئے مانتے ہوئے بھی قبول نہیں کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھئی نجات نہیں ہوگی. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 122 میں ایک کنٹراسٹ، ایک فوری تقابل پیش کر دیا. جو ایسے نہیں ہیں، جو ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں، ان کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے. دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے. تو پھر کیا ہوگا؟ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ہم ان قریب داخل کریں گے انہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی دو بہت ہی امپورٹنٹ صفات کا ذکر کیا. ایک کہ وہ ایمان والے ہوں گے، اور دوسرے عمل صالح کرنے والے ہوں گے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا پھر مسکنسیپشن مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے منہ سے یا زبان سے ادا کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب ہمارا جنت کا گویا ویزا لگ گیا ہے. تو یہ بات اگر ہم قرآن میں کہیں پر بھی دیکھیں تو یہ بات قرآن کی بہت ساری آیات کے خلاف جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ذکر فرمائیں گے، جیسے سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم انسان لازماً خسارے میں ہے. پھر کیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرماتے ہیں، اور سورہ عصر میں پھر عمل صالح کے ساتھ آگے دو اور بھی شرائط بیان فرما دی. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں ہم بھی شیطان کے اس ٹریپ میں تو نہیں پھنسے ہوئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بول دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور بس ہم نے گویا اپنے لیے ہر قسم کے گناہ کو جائز کر لیا. تو یہاں پر ہم یہ بات سمجھیں گے. پھر اس کی طرف میں اشارہ اس لیے کروں کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تو ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے ان دو شرطوں پر اترنا بہت ضروری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے اس پہ مزید ایمفیسائز کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایمان اور عمل صالح،
اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کر دیا کہ جنت ملے گی. تو اب انسان اگر ان چیزوں پر ایمان یعنی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارتا تو یہ ہم یاد رکھیں گے کہ اگر کوئی شخص، بات تھوڑی سی تبدیل کر کے تھوڑی سی ریفریز کر کے بول رہا ہوں، کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے لیکن ایمان کے معاملے میں زیرو ہے تو ان نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں کوئی نہ کوئی صلہ دے دے گا، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں. یہ پکی بات ہے. ہمارے یہاں عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنی بڑی بڑی این جی اوز ہیں، انہوں نے جو ہے اتنے نیک کام کیے ہیں، وہ فلانی مدر ٹریسا ہے، ڈھمانا انکل سیم ہے یا جو بھی ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ انسانیت کی خدمت میں لگا دی، تو بس صرف ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا. دیکھیں آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا نا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا نامہ اعمال لے کے کھڑے ہوں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اس دنیا میں جس حالت میں وہ رخصت ہوئے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار نہیں کیا. جو ہمارے سامنے شواہد ہیں اس کے مطابق وہ ایمان والے نہیں تھے، تو بالکل ہم اس دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں جائیں گے. یہ ہمارے ہاں بڑا امپورٹنٹ اور سمجھنے والا مسئلہ ہے. تو اگر کوئی شخص اس دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہے تو ان نیک اعمال کا آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ بڑی کڑوی گولی ہے، بڑی کڑوی بات ہے، لیکن سچ یہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات پر یعنی موقوف ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پر موقوف ہے. نجات کسی کی خواہش پر، کسی کی تمنا پر، کسی کے اپنے گھڑے ہوئے یا اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھنے پر نہیں ہے. ہم سے پہلی جو اقوام تھی ان کو کیا بیماری لاحق ہوئی؟ انہیں کہا نا ہم تو انبیاء کی اولادیں ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے، سارے انبیاء ہماری نسل سے ہیں، ہمارے نسب سے ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، انہیں یہ بیماری تھی تو مسلمانوں کہیں تمہیں بھی یہ بیماری نہ ہو جائے کہ ہم بھی آخری نبی کی امت میں سے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ فلانے جو ہے نا وہ قبیلے سے ہیں، ہم بھی اس خاندان سے ہیں، کہیں یہ بیماری تمہیں بھی لاحق نہ ہو جائے. اور ایک اس کے علاوہ اگر یہ بیماری لاحق نہ ہو تو ایک اور شیطان کا ٹریپ ہے جو بڑا ہی خوفناک ہے، وہ ہے شفاعت کا ٹریپ. شیطان کہتا ہے کہ بھئی اگر اور کچھ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تو ہونا، آخرت میں شفاعت تو ہو ہی جائے گی. تو یہ جو شفاعت والا معاملہ ہے نا، اس کو اجاگر کرتے ہوئے شیطان انسان کو اس بات پہ ورغلاتا ہے کہ کرتے جاؤ گناہ، کرتے جاؤ جو بھی حرام خوریاں ہیں، کرتے جاؤ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک برے اعمال ہیں، شفاعت تو ہی جانی. تو یہ غلط تصور ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمانے کہ جان لو کسی کی تمناؤں پر بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون اٹل ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے. اور کہیں ہمیں یہ عقیدہ سستی نجات کا عقیدہ اس گمراہی میں نہ ڈال دے کہ بچ ہی جانا. یہ شیطان کی سستی نجات کا عقیدہ ہے نا، کیوں بچ جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ آگے ساتھ ہی فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا مل کے رہے گی. اسلام لے آنا، ایمان والا ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو جانا حرام خوریاں کرنے کا لائسنس نہیں ہے، برائیاں کرنے کا لائسنس نہیں ہے. چاہے انسان جیسا بھی ہو، اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا، اگر اس کی توبہ قبول ہوئے بغیر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برائیوں کے بدلے سزا ضرور دے گا، احتساب ضرور ہوگا. یا توبہ کے بارے میں ہم ایک اور چیز سمجھ لیں. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کہہ رہا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں نے ساری استغفار کی دعائیں یاد کی ہوئی ہیں لیکن میری زندگی پہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں. جب میں کہیں بیٹھتا ہوں تو میں دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں، جب میں کہیں بیٹھتا ہوں تو میں اپنی فضیلت میں جو ہے جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرتا ہوں، جب میں کہیں بیٹھتا ہوں تو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے فضول بات کرنے سے بھی گریز. تو یہ کیسی استغفار ہے بھائی؟ یہ کیسا آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ یا اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں؟ سجدہ آپ کا اتنا لمبا ہے، زبان آپ کی اتنی لمبی ہے. نہیں بھائی، آپ کی زبان صرف اتنی لمبی ہونی چاہیے جتنی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. سجدہ اتنا لمبا ہونا چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو سرخرو کر دے. تو یہ ہم سمجھیں گے، یہ بڑا ضروری ہے کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے بولے جاؤ یا میری توبہ میری توبہ میری توبہ، اور معاملات جو ہے اعمال جو ہے وہ بالکل اس کے مخالف ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ احتساب کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو اتنا لائٹ لیا ہوا ہے نا کہ لوگ، یعنی کہ میں تو اس پہ کیا بیان کروں، میرے پاس جو ہے نا وہ الفاظ وہ الجھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے احتساب کا معاملہ اتنا ہلکا لیا ہوا ہے کہ گویا برے کام کرنے کو، گناہ کرنے کو، کسی کا حق مارنے کو، کوئی غلط کام کرنے کو سمجھتے کچھ نہیں۔ یعنی کہ مسجد میں بیٹھ کے بھی جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں، اور ایسا جھوٹ بولتے بھی ایسا جھوٹ ہے کہ جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، یعنی کہ فوراً پتہ لگ جائے بندہ جھوٹ بول۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں یعنی صرف سمجھنے کے لیے۔ اب دیکھیں میں ہوں نا، میں کوئی بہت بڑی توپ چیز نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی نہیں ہوں، لیکن اگر آپ میرا نام بھی انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے نا تو میرے متعلق آپ کو 50 چیزیں مل جائیں گی، اور وہ 50 چیزیں ایسی نہیں ہے کہ جو کسی نے لکھی نہیں، وہ میری ہوں گی۔ میں نے کہیں کسی ویب سائٹ پہ کچھ لکھا ہوگا، کوئی میرا اکاؤنٹ ہوگا، کوئی سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ کچھ ہوگا، وہ سب آپ کو انٹرنیٹ نا نکال کے وہ حضرت گوگل جو ہے نا آپ کے سامنے بیان فرما دیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے کتنے بھی جھوٹ بول دوں نا یوں پکڑا جاؤں گا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں آپ جھوٹ بول کے اس کو کور نہیں کر سکتے ہو، آپ پکڑے جاؤ گے بھائی۔ اور پھر بہرحال بات یہ ہے کہ احتساب کا معاملہ، اور یہ احتساب نا 2 طرح سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک احتساب ہوگا اس دنیا میں لازم، یہ لکھ کے رکھ لیں، بات پکی ٹھکی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی جس طرح اس دنیا میں گزارتا ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کر کے یا کسی کے ساتھ برائی کر کے، اپنے ماں باپ کو خوش کر کے یا اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے، اپنے جو معاملات ہیں ان کو خوش سلوبی سے نبھا کر یا اپنے معاملات کو حرام خوریوں اور گناہوں سے نبھا کر، اس دنیا میں اس کا صلہ، اس کی جزا اس کو مل کے رہتی ہے، لکھی ہوئی بات۔ اور آخرت میں تو پھر جو احتساب ہونا ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ایک لمحے، ایک ایک پل کا جواب دینا، کیا کیا، کیسے کیا، کہاں کیا، کیوں کیا، کیا ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو پھنس جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے صرف بتا دیا، کیونکہ یہ بھی ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آسان حساب کیا ہے اور مشکل حساب کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب لیں گے، جب انسان سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جس سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فار ایگزامپل نامہ اعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ بھی میرے بندے، تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ بندہ مانے گا جی بالکل کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس پہ مزید کوئی سوال نہ کیا تو بچت ہو گئی، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کیوں کیا، بس پھر پھنس گئے۔ کیوں کیا مطلب اب آپ پھنس گئے، اب یہ مشکل احتساب ہے۔ تو یہ میں بار بار اس پہ جتنا بھی جو ہے نا ایمفیسائز کروں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں احتساب لازم ہے اور بہت کڑا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میں بہت اس پہ بول رہا ہوں لیکن کیا کروں، اندر سے آواز نکل گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون جنت میں داخل ہوگا، تو کہا جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لے گی، اعمال کا ذکر نہیں کیا۔ اور دیکھیں کسی نے ہمت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، اللہ کا رسول خطاؤں سے پاک، گناہوں سے پاک، اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن ہوتی ہے، معراج پہ لے جایا گیا، جنت اور جہنم دکھائی گئی، 7 آسمان دکھائے گئے، وہاں پر گئے کہ جہاں پہ فرشتوں کی پہنچ نہیں ہے، کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں بھی تب تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ رحمت ہوگی تو میں جنت میں جاؤں گا، اور اس کے مقابلے میں ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے احتساب کو، ہم برے کام کو، غلط بات کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بڑا آگے چلیں، اس پہ تو جتنی بھی بات ہو کہ یہ جو من گھڑت عقیدے ہیں، ان کے چکر میں جو بے عملی اور بد عملی مسلمانوں میں پھیل گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے، مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، مگر شرط کیا لگائی؟ وہ ہو صاحب ایمان۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگا کہ ایمان کا تعلق انسان کی جنس سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک چاہے مرد ہے یا عورت ہے، ایکول ہے ایک انسان کی حیثیت سے۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھائی اور برائی، مومن اور غیر مومن، نیک مرد یا نیک انسان اور بد انسان، اس کی تفریق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے ایمان کے معاملے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ صاحب ایمان ہو فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے وہ لوگ، تو یا فَأُولَٰئِکَ، یا یہ ہیں وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، ان کی تل کے برابر بھی یا تل کے برابر بھی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ نقیر جو کھجور کی گھٹلی ہوتی ہے نا، اس پر جو ایک کھڈا سا ٹائپ ہوتا ہے ایک، اس کو نقیر کہتے ہیں، یعنی کھجور کی گٹلی جو چھوٹی سی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا کھڈا ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن، یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، حقیر چیز کی مثال بیان کی ہے، کہ جو ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ اس نقیر کے برابر بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر ہر چیز پر ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ، یعنی اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا اور احسان تک پہنچ گیا، یعنی سر جھکا دیا اور اس کے بعد احسان کے درجے تک پہنچ گیا، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار بیان کر دیا کہ خلوص، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا خلوص، اللہ تعالیٰ کے پورے دین کی اتباع، آدھے کی نہیں چلنی، اللہ تعالیٰ کے پورے دین کی اتباع، ٹوٹل سبمیشن، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی کا معیار۔ اچھا اب یہاں پر ایک بڑی نیچرل بات ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ٹوٹل سبمیشن تو نہیں کر سکتے، ہم غلطی تو کرتے ہیں نا، مسلمان ہونے کے اپنا انسان ہونے کے ناطے سے غلطی تو ہم سے ہوتی ہے، تو ہم یہ یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں پر ہمارا احتساب کرے گا کہ میں نے کتنی کوشش کی، کتنی خلوص نیت سے اپنا کام کیا، اور اس کے بعد کیا رزلٹ آیا وہ اللہ تعالیٰ بے درجات۔ تو اللہ تعالیٰ، میری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ میں اپنا پورا ٹوٹل سبمیشن اللہ تعالیٰ کے دین کے تحت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت ٹوٹل سبمیشن کرتے ہوئے زندگی گزاروں۔ اس کے بعد اگر غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، میں کوئی جان بوجھ کے بھی غلط کام کر لیتا ہوں، تو پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ پلٹیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، یا اللہ میں غلطی ہو گئی، ہو گیا مجھ سے گناہ ہو گیا، میں ہوں انسان ہوں، کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اب پھر ریپیٹ، اللہ تعالیٰ کو گناہ سے یا غلطی سے زیادہ پرابلم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت اس چیز سے جاگتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اس کے بعد اس پہ اڑ جائے، اس کی جسٹیفیکیشنز دینا شروع کر دے۔ یہ واللہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم میاں بیوی کے رشتے میں سمجھیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اسپاؤز ایک دوسرے پہ چیٹنگ کریں اور اس کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن دینی شروع کر دیں۔ واللہ یہ یعنی کہ امپاسبل ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے، میں نے چیٹ اس لیے کیا کیونکہ، بھائی نہیں، آپ نے جو غلط کیا وہ غلط۔ اگر ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے اسپاؤس سے، اپنے شریک حیات سے یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو رب کائنات ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ایک تو ٹوٹل سبمیشن، اور اس کے بعد دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اس نے پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر، یا پیروی کی اس ابراہیم کے دین کی جو یکسو تھا، یعنی کہ یکسو ہو کر دین ابراہیم کی پیروی، یا حضرت ابراہیم جو خود یکسو تھے ان کی پیروی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یا ان کے دین کے بارے میں دو قابل ذکر صفات جو ہیں وہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے وقت میں کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے اپنے وقت میں جو طاغوتی طاقتیں تھیں ان کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ نمرود والے واقعات ہمیں ملتے ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، یا اسی طرح جو جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں پر بت بنتے تھے تو انہوں نے اس کی تقلید نہیں کی، آنکھیں بند کر کے نہیں مانا کہ اگر میرا باپ ہے، آذر ہے، وہ بت تراشتا ہے، یا میں جس معاشرے میں ہوں یہاں پہ آباء و اجداد جو ہیں وہ بتوں کو مانتے چلے ہیں تو میں بھی اس چیز کو مان لوں، ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ اور جو اس وقت کی جو بھی طاغوت تھے، جو بھی طاغوتی طاقتیں تھیں، ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اور دوسری چیز یہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، رضا کے ساتھ اطاعت کی۔ اور اس کی ہمیں سب سے بڑی مثال ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کر دو تو وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو۔
یہ ہے دین ابراہیمی کی پیروی، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یکسو ہونا تھا وہ یہ تھا کہ ٹوٹل سبمیشن. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا. مختلف تجربوں سے گزارنے کے بعد، مختلف آزمائشوں سے گزارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دوست کا درجہ دیا، اتنا بڑا درجہ دیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک کے بارے میں بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیطان کے بارے میں بتا دیا، شیطان کی چالوں کے بارے میں بتا دیا، جنت کے بارے میں بتا دیا، حضرت ابراہیم کے بارے میں بتا دیا. آپ کو پوری انسٹرکشن ابھی بھی نہیں سمجھ آتی؟ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر یہ یاد رکھو کہ تمہاری اوقات کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ اس کائنات میں ہے اس سب کا رب ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر کچھ نہیں ہے. تو اگر تمہیں ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آتی اور تم کوشش نہیں کرتے ہو سمجھنے کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایکسکیوز نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تم اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہو، بیان کر سکتے ہو کہ میں 3 لینگویجز تو سیکھ سکتا تھا، میں فلانے ڈمانے کام کر سکتا تھا، لیکن دین کے معاملے میں مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارے معاملات سے بہت اوپر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں سے جو آگے آیات آ رہی ہیں یہاں پر مسلمانوں سے خطاب شروع ہو رہا ہے. اور سورہ نساء کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلق کچھ ہدایات دی تھیں، جن میں یتیم خواتین بھی تھیں اور کچھ جو ہے وہ بیویوں کے متعلق بھی بات تھی. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد مزید کچھ سوالات پیدا ہوئے اس معاشرے میں، مزید کچھ مسائل پیدا ہوئے جو وضاحت طلب. تو اب یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحتیں جو ہے وہ پیش فرمائی. ایک بات اور ہم یہاں پر سمجھیں گے. اب یہاں پر کوئی یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے یا بات اٹھا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات یہاں سے اٹھا کر ان کے ساتھ کیوں نہیں فٹ کی. اس کا ایک سمپل سا جواب ہے اللہ اعلم. یہ توقیفی امور ہیں، ہمیں ایسے ملے ہیں ہم ایسے ہی مانتے ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر بھی نہیں تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، وہی دیتے تھے اور اس کے بعد بتا بھی دیتے تھے کہ یہ آیت فلانی جگہ پہ فٹ ہو جائے گی. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے الحمدللہ، اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے تو یہ ایسے ہی ہے اور ہم اسے ایسے ہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اب یہاں سے آیت ہے 127. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. قل، تو فرما دیجئے اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے تمہیں ان کے بارے میں. وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، اور جو تمہیں سنایا جا رہا ہے کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں، یعنی پہلے سے جو سنایا جا رہا ہے. کہ یہاں پر تو اس سے پہلے تو کوئی اور بات ہو رہی تھی، تو جو پہلے آیات آ گئی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا. آیت نمبر 3 کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے یتیم لڑکیوں کے بارے میں فرما دیا تھا. سمجھنے کے لیے کیا فرمایا تھا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تقسطوا، تم قسط عدل نہیں کر سکو گے یتیم بچیوں کے لیے یا یتیم عورتوں کے معاملے میں، تو پھر ان سے شادی مت کرو. یہ بات ہوئی تھی نا کہ ان سے شادی مت کرو، اور جو ہے وہ دوسری اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اجازت دی تھی کہ پھر تمہارے لیے دوسری عورتیں جو ہیں وہ ہیں جہاں پہ تم 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو. لیکن یہاں پر ان یتیم بچیوں سے اس لیے نکاح نہ کرو کہ ان کا حصہ تم لے لو، یا اس لیے نکاح نہ کرو کہ انہیں مہر میں کچھ نہیں دینا پڑے گا. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، جن کو تم دیتے نہیں ہو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کر لو. دیتے نہیں ہو جو ان کا مہر ہے، مہر نکاح کے لیے شرط. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یتیم سمجھ کر ان کو مہر نہیں ادا کرتے ہو اور ان سے نکاح کرنے پہ خواہش مند ہو، اور اوپر سے اگر اس یتیم لڑکی کی کوئی جائیداد ہے تو اس کو بھی ہتھیانے کے چکر میں، ہڑپنے کے چکر میں ہو. والمستضعفین من الولدان، اور اب دوسری بات اللہ تعالیٰ فتویٰ یا وضاحت کس کے لیے دے رہا ہے، اور اسی طرح وہ بچے جو کمزور ہیں یعنی جن پہ ظلم ہوتا ہے، اور ظلم ہم عموماً اس پہ ہوتا ہے جو کسی ولی کے زیر کفالت ہو، جو کسی کی کفالت میں ہو، عموماً ظلم اسی پہ ہوتا ہے. جو فری ہے اس پر کیا ظلم ہوگا. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، تو یہ ہم نے تمہیں اتنے تفصیلی احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو.
یعنی ناانصافی نہ ہو، نہ یتیم بچیوں کے معاملے میں، نہ کمزور بچوں کے معاملے میں ناانصافی نہیں کرنی، بلکہ حسن سلوک کرنا ہے۔ دیکھیں حسن سلوک، بھلائی، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ معاملے کے سپروائزر ہیں، آپ معاملے کے انچارج ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر آپ اس پہ ظلم کریں تو آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیں تو آپ پر کوئی اس کی وہ جو ہے نا، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر کوئی نہیں ہے جو آپ کو اس کے بارے میں پوچھے۔ تو یہاں پر اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے نا، ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بار بار عورتوں کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں مردوں کو خاص طور پہ تاکید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ظلم نہ ہو جائے، زیادتی نہ ہو جائے، معاملات کو خیر سے نبھاؤ، معاملات کو بھلائی سے نبھاؤ۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ بات اس لیے کہ اگر ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی نہیں ہوگا، احتساب والا معاملہ نہیں ہوگا کہ میں نے جواب دینا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ انسان اپنی مرضی پر تل جائے گا۔ ظاہری بات ہے پاور جو ہوتی ہے نا، وہ اچھے اچھوں کا دماغ خراب کر دیتی ہے، پاور اچھے اچھوں کو کرپٹ کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ کہ کیونکہ مرد کے ہاتھ میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن پر اس کا اختیار ہوتا ہے، تو پھر وہ ظلم پر اتر آتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ بھلائی، پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ بھلائی کا استعمال کیا ہے، من خیر، جو بھی خیر کرو گے۔ آپ بھلائی کو اس طرح سمجھیں کہ بھلائی سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کسی نیکی کا مستحق نہیں ہے آپ کی طرف سے، یا اس کا حق نہیں بنتا ہے آپ کی طرف سے، لیکن آپ پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، یہ خیر اور بھلائی والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ عالم۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اور ہمیں احکامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ ہماری نیت ان احکامات کو پورا کرنے کے لیے کتنی صاف ہے، کون شرارتی ہے، کون شریر ہے، اور کون صاف نیت والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 میں فرمایا کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے حقیقت میں کہ کون مفسد ہے، فساد پھیلانے والا ہے، کرپشن پھیلانے والا ہے، شرارتی ہے، اور کون مصلح ہے، کون صلح کرنے والا ہے، کس کی نیت صحیح ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی کا یا بے رخی کا۔ اس سے پہلے جو آیات آئی تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب عورت اڑ جائے کسی بات پر، ضدی ہو جائے، بات نہ مانے، یا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو۔ اب یہاں پر دوسرا رخ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مرد ظلم پر اتر آئے، اگر مرد زیادتی پر اتر آئے، حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بے جا روب ڈال رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک اور بہت بڑی بیماری ہے مارنے کی، کہ اپنی عورتوں کو مارتے ہیں۔ واللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تو اس پہ جو ہے نا، میں تو کام جاتا ہوں کہ ایک مرد جو ہے نا کتنا ظالم ہو سکتا ہے عورت کو مارنے کے لیے۔ یعنی تمہارے 3 بچوں کی 4 بچوں کی ماں، تم پھر بھی بغیرت انسان اس پہ ہاتھ اٹھاتے ہو اس لیے کہ اس نے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی وہ کر دیا کہ جس پہ وہ ہے۔ دیکھیں واللہ یہ بات تو ہم اس پہ پہلے کر چکے ہیں کہ میرا مطلب ہے کہ عادت بن جاتی ہے انسان کی، دوسرے الفاظ میں، کہ انسان ہاتھ اٹھاتے ہوئے کوئی خوف خدا نہیں کرتا۔ تو بہرحال اگر انسان ظلم پر اتر آیا ہے، بلا وجہ ستاتا ہے، اس کو حقوق ادا نہیں کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، تمہارے والدین جو ہے وہ بڑی دولت مند ہیں تو ان سے جو ہے نا مجھے پیسے لے کر دو، یا اگر وہ نئی شادی کر لیتا ہے۔ ایک ظلم کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کسی دوسری عورت سے شادی کر دے اور پہلی عورت کو لٹکتا ہوا چھوڑ دے، اس کے حقوق پورے نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ اب یہ صلح کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک صلح کرنے سے کیا مراد ہے کہ علیحدہ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، کہ اب پتہ ہے معاملات میں مشکل پڑی ہوئی ہے، اب مرد جو ہے وہ بلا وجہ کی زیادتیاں کر رہا ہے، عورت جو ہے وہ بڑے مشکل میں پڑ گئی ہے، اب وہ لوگ علیحدہ ہو جائیں۔ یہ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ صلح کر لیں کہ مرد اور عورت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر راضی ہو جائیں کہ اچھا بھائی اب تم نے دوسری شادی کر ہی لی ہے، تمہارا دل نہیں لگتا ہے یہاں پر، تو ٹھیک ہے میں اپنی باری بھی اس کو دیتی ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر بھی ہوا کہ حضرت عائشہ کو باری دے دی گئی، ایک زوجہ محترمہ نے جو ہے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دی۔ تو اس طرح بھی اگر صلح ہو سکتی ہے تو پھر صلح جو ہے اسی میں خیر ہے۔ اور پھر اگر خلا والا معاملہ ہو وصلح خیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور صلح ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے۔ لالچ تو میں نے جیسے کہا نا کہ جس کے پاس پاور ہوگی
وہ کرپٹ ہوگا، اور کرپشن کی پاور کی جو وجہ ہوتی ہے وہ لالچ ہی ہوتا ہے کہ میں جو چاہے کروں، میں جیسے چاہے کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، مجھے کوئی بتانے والا نہ ہو۔ تو اگر خلا والا معاملہ ہو جائے، عورت کو لالچ کیا ہوگا کہ مجھے کچھ واپس ہی نہ کرنا پڑے، جو میں نے مہر لیا ہے مجھے وہ واپس نہ کرنا پڑے، اور مرد کا لالچ یہ ہوگا کہ جتنا مہر میں نے دیا ہے وہ میں سارا واپس لے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی اب بغیر کسی لالچ کے، محض اللہ کے ڈر سے اگر آپ صلح کر لیتے ہیں، آپس میں ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، یا ایک دوسرے سے جدا ہونے کا معاملہ کر لیتے ہیں، تو اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ اپنے مرد ہونے کا ثبوت دے، مردانگی کا ثبوت دے، فراخ دلی کا ثبوت دے۔ اگر علیحدہ ہونا ہے تو جو بھی حق مہر ہے وہ اس کو معاف کر دے، یا جتنا ہو سکتا ہے اتنا معاف کر دے، اور عورت بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرے۔ اگر مرد کمین کی اتر ہی آیا ہے تو پھر وہ جو بھی اس کے ساتھ معاملات بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں وہ کر لیں، اور اگر ساتھ رہنا ہے تو پھر احسان والا معاملہ ایک دوسرے پہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں احسان والا معاملہ کریں، اور کوشش کریں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ دیکھیں اب نا یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ عموماً جو ہمارے یہاں لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہوتا ہے نا، اس میں ایک بڑا ظلم اور زیادتی یہ ہوتی ہے کہ جب شروع میں رشتے کیے جاتے ہیں نا تو بہت ساری چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ مثلا میں بیٹیوں والا ہوں، اب میں اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑے دینی مرد سے کرنا چاہتا ہوں، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اچھے انسان سے ہو جائے، اب میں دینی انسان سے کر دیتا ہوں، لیکن وہ دینی انسان اپنے دین پر اتنا سخت ہے کہ وہ میری بیٹی کا جینا محال کر دے، لیکن میں نے آنکھیں بند کی ہیں کہ نہیں، میں نے تو دینی انسان سے ہی کرنی ہے، یا میں نے تو اپنی بہن کے بیٹے سے ہی کرنی ہے، میں نے تو اپنے بھائی کے بیٹے سے ہی کرنی ہے۔ یعنی یہ کہاں کی انسانیت ہے بھائی؟ یہ کہاں کی عقل ہے بھائی؟ یا ادر وے راؤنڈ کہ مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے، معاملہ اس کا بڑا خراب ہے، اور میں جو ہے نا اس کی شادی کسی نیک شریف آدمی سے کر دوں، یہ سوچتے ہوئے شادی ایک بار ہوگی تو پھر تو معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ آگے جنہوں نے نسل چلانی ہے، معاشرہ بنانا ہے، ہم لوگ کن بنیادوں پر ان کا نکاح کریں، سوچتے ہی نہیں۔ اور پھر اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے؟ پھر اس کا آؤٹ کم یہ نکلتا ہے کہ جب مرد کو موقع ملتا ہے وہ ظلم میں جو ہے نا وہ حد ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، اور جب عورت کو موقع ملتا ہے تو پھر عورت جو ہے نا وہ بھی حدود پہ پہنچ جاتی ہے۔ وہ بلا اور عورت کے اندر تو میں نے یہ دیکھا ہے، نہیں مرد کا تو معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ مرد تو پھر جو کرتا ہے، پھر عورت کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر جب عورت کو موقع ملتا ہے اپنا بدلہ لینے کا، میں تو بدلے کا لفظ استعمال کروں گا، کہ پھر وہ یہ دیکھتی ہے کہ میری کیسی قیمت لگائی گئی ہے، میرے ماں باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، انہوں نے میرے خاندان والوں کو کس طرح ذلیل کیا۔ پھر وہ عورت جو بدلے لیتی ہے نا گن گن کے، پھر وہ اس مرد کو جیسے ذلیل کرتی ہے نا، زمین پر لٹا کے لوٹ پوٹ کر کے، پھر اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم پھر جائیں، بنیاد کہاں سے پڑتی ہے؟ بنیاد یہاں سے پڑتی ہے کہ جب نکاح کرنے کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ او میری نانی کہتے مر گئی سی کہ میرے پتر دے کار کریں، وہ نانی مر گئی، قبر میں گئی، اپنے مال کا جواب دے گی، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ جس طرح سے شادی کر رہے ہو وہ انسان کا بچہ یا بچی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن نہیں، میری نانی کہہ گئی سی، میری ماں کہہ گئی سی، واللہ وہ ماں کو تو جو قبر میں عذاب ہوگا نا، اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ بھی اتنے عذاب کے مستحق ہوگے، اپنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور اس کے بعد پھر جو وہ بچے پیدا ہوں گے، وہ جو اپنے بچے دیکھیں گے گھر میں، وہ پنجابی میں جو لفظ ہوتا ہے میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، جو اپنے گھر میں وہ جھگڑا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ ماں بہن کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے اور گالیاں کرتے ہوئے، وہ بچے کیا پیدا، یعنی کہ وہ بچے کس ماحول میں بڑے ہو گے، کیا اس سوسائٹی کے لیے کام کریں گے؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ، ایک دوسرے کے ساتھ سرکشی، غصہ، ظلم، وہ بھئی آپ لوگ شادی کے بعد علیحدہ ہو جاؤ، تو ہم لوگ تو شروع ہی کرتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مزاج نہیں مل رہا، ہم کہہ رہے ہیں نہیں کرو شادی، ویکھی جائے گی جو ہوئے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہم اپنی بات کو نا یہیں تک رکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 128 تک کی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا، جو بھی یہاں پر
سنا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو بھی پڑھا جو بھی سنا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو سمجھنا اور سمجھانا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا آسان فرما دے, قرآن کو سمجھنا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس قرآن کی عظمت کو اجاگر کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کی عظمت پیدا کر دے. اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ہمارے لیے سیرت اور نمونہ بن جائے. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھیں. اگر کوئی غلطی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میری اصلاح فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.